اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح کو قبض فرماتے ہیں موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، اور جس کی موت نہ آئے اس کی نیند میں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پس روک لیتے ہیں جس پر فیصلہ ہو جاتا ہے موت کا، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور بھیج دیتے ہیں دوسرے روح کو ایک وقت مقررہ تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 42۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے توحید اور حقیقت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے، فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت حاصل کرے گا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیج کر، کتابوں کو اتار کر اتمام حجت کر دی ہے، ہر بات ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا جو اختیار ہے انسان پر، اس کی ایک مثال دی گئی۔ فرمایا تم موت کو کیا سمجھتے ہو، ذرا دیکھو کہ جب تم پر نیند آتی ہے، اب نیند میں کیا ہوتا ہے کہ نیند میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے، اور نیند کی مثال ہے موت کے ساتھ۔ جو آدمی سو گیا، اب اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کے کان سن نہیں سک رہے، اس کے ناک میں خوشبو نہیں آ رہی، بو نہیں آ رہی، وہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں نیند میں، بعض لوگ اٹھ کے چل پڑتے ہیں، یہ کوئی بھی کام وہ اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کر رہا، یہ سب کا سب اس سے ہو رہا ہے۔ کان سن رہے تھے، اب سننا بند، آنکھیں دیکھ رہی تھی، اب دیکھنا بند، ناک سوکھ رہا تھا، اب وہ بند، زبان بول رہی تھی، اب وہ بند، پہلے اپنی مرضی سے حرکت ہو رہا تھا، اب بغیر مرضی کے۔ فرمایا موت کے بعد بھی یہی سب کچھ ہے کہ انسان کا اختیار ختم ہو جائے گا، کان ہوں گے، آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، لیکن ان کے اندر قوتیں نہیں ہوں گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی انسان اٹھتا ہے تو دیکھنے بھی لگ پڑتا ہے، سننے بھی لگ پڑتا ہے، بولنے بھی لگ پڑتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جب اللہ موت کے بعد دوبارہ اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، انسان دیکھے گا بھی صحیح، سنے گا بھی صحیح، بولے گا بھی صحیح، سب کچھ ہوگا۔ فرمایا یہ مثال تمہارے سامنے ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح قبض کرتے ہیں موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جس کی موت نہیں آتی، فی منامها، اس کی نیند کی حالت میں۔ اب نیند کی حالت میں روح جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن اس کا جسم سے تعلق رہتا ہے، اور یہ تعلق اس معنی میں ہوتا ہے کہ نبض پہ حرکت، ہاتھ رکھا جائے تو اس میں حرکت ہے، پھر انسان کروٹ بدل رہا ہے، پھر انسان خراٹے لے رہا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ اس روح سے تعلق موجود ہے۔ اب جیسے ہی اٹھتا ہے روح جسم میں واپس۔ فرمایا ایسے ہی جب قبر میں اتار دیا جائے گا، روح جہاں بھی ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہے گا، اور یہ اس جسم پہ ہونے والے عذاب، یہ ثواب کو محسوس کرے گا، جیسے انسان سونے کے بعد روح نکلنے کے بعد بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ اب ہوتا کیا ہے، فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کر چکے ہیں اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوئے تھے، پھر آنکھ جو ہے نا وہ قبر میں جا کے کھلی، یہاں آنکھ دوبارہ یعنی روح واپس نہیں ہے، ایسا کئی دفعہ ہوا۔ تو یہ سب کا سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہے۔ ذرا غور تو کرو نا کہ اللہ رب العزت ہر دن آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے کہ نیند آتی ہے، روح نکلتی ہے، روح داخل ہوتی ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی موت کے بعد قبر میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حشر میں اٹھائیں گے۔ یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ جیسے اللہ پہلے پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ اختیار رکھتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اب جب انہوں نے یہ مان لیا کہ جی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن اب اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سفارشی بنائے۔
ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو سفارشی بنایا۔ اب جب دو سفارشی ہو گئے تو ان دونوں کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے مجھ اکیلے کو راضی کرو، مجھے راضی کر لو بس، باقی سارے مخلوق کے معاملات میں حل کر دوں گا۔ لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم نے ان کو بھی ساتھ سفارشی بنانا ہے۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اولو کانو، اگرچہ یہ ہوں، یعنی جن کو تم سفارشی بنا رہے ہو، لا یملکون شیئا، کسی چیز کے مالک ہی نہ ہو، ولا یعقلون، ان کے پاس سمجھ ہی کوئی نہ ہو، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، وہ تم نے خود تراش کے رکھے۔ ایک پتھر تھا، وہ پتھر کی زمرے میں تم نے اس کو تراش کے ایک مجسمہ بنا لیا، وہ تمہارا خدا ہو گیا۔ لکڑی ہے، وہ لکڑی بنی ہے، درخت ہے، اس کو کاٹ کے تراش کے بت بنایا، تمہارا خدا ہو گیا۔ یہ کیسی بات؟ جو خود اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے وہ تمہاری سفارش کیا کریں گے؟ اور ان کو تم نے بنایا اللہ کے ساتھ سفارشی، کچھ سمجھ نہیں انہیں، عقل ہی نہیں ان میں، تو وہ تمہاری سفارش کیا کریں گے؟ قل للہ شفاعت جمیعا، فرما دیجئے ساری کی ساری شفاعتوں کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہوگا۔ جن کو اللہ قیامت والے دن شفاعت کا اختیار دیں گے، حق دیں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہے، علماء ہے، حفاظ ہے، شہداء ہے، فرشتے ہیں، یہ سب سفارش کریں گے۔ لیکن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ سفارش حق ہے، شفاعت حق ہے، اور ہوگی، لیکن ہوگی کب؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ ہاں، ایک ایسا سفارشی ہے جو بغیر اجازت کے سفارش کرے گا، وہ قرآن پاک۔ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر اجازت کے سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن پاک سے تعلق نصیب ہو جائے، تو اس سے تعلق بنا لیں گے انشاءاللہ، اور یہ پھر بندے کو لے کر چلے گا یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں لانے والے، یہ دل ان کے ڈر جاتے ہیں۔ اکیلے اللہ کا، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، زمین و آسمان کے مالک اللہ ہی ہیں، اختیار اللہ ہی کے ہی ہے، نفع رخسار کے مالک اللہ ہی ہے۔ جب یہ ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے علاوہ کا بھی ساتھ ذکر کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب مکہ والے کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے خدا کے بارے میں بات کریں، جو آپ کو دل میں آتا ہے وہ کریں، آپ عبادت کریں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن فرمایا ایسا نہیں، کلمہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، الا اللہ، پہلے باقی سب کا انکار، پھر اللہ کا اثبات۔ تو جب باقی ساتھ ہے تو پھر اللہ کی ذات بھی۔ فرمایا جو بندہ عبادت کے اندر کسی اور کو ساتھ شریک کرتا ہے، کسی کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں شریک اور شرک سے پاک ہوں، اس کا بدلہ اسی سے لے لو۔ تو جب اللہ رب العزت کسی اور چیز کے اندر کوئی آدمی شراکت کر دے، اس عمل کو لٹا دیتے ہیں، تو اللہ کی سوا کسی اور کو یاد کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ بھی ساتھ کام آ سکتے ہیں، فرمایا یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں۔ اب یہ کیوں فرمایا کہ اکیلے اللہ کو یاد کرو، اللہ ہی کو ذکر کرو؟ کیوں؟ قل، فرما دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ۔ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پہلے اے اللہ، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نقشے، بغیر نمونے کے بنانے والی ذات، کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے بنایا۔ تو جب بنانے میں اکیلا ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی اکیلا ہے، چلانے میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، مغیبات کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے کہ جی ہم ان کو الہ خدا نہیں سمجھتے، یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں۔
بھائی سفارش کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ کے سامنے سفارش ہی کام آئے گی؟ دلیل نہیں ہے اپنے پاس سے۔ اب یہ جو اختلاف ہو رہا ہے، فرمایا یہ اختلاف قیامت والے دن اللہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور فرمایا اگر ظالموں کے لیے ہو مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثل اور بھی، زمین میں جتنے خزانے ہیں، جتنی معدنیات ہیں، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کا سب ایک بندے کو مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اور بھی مل جائے، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ فدیے میں دے دے گا قیامت والے دن عذاب سے بچنے کے لیے۔ کتنا؟ زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب، اور اس کے مثل اور بھی اتنا، یہ سب کا سب وہ دے دے، کیوں کہ مجھے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اب ذرا انصاف سے دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، کفن بھی نہیں ملتا، کتنے ایسے ہیں جنہیں قبر بھی نہیں ملتی، اور چلے اگر کسی کو کفن بھی نصیب ہو گیا، قبر بھی نصیب ہو گئی، تو کیا خیال ہے اس کے ہاتھ میں جو گھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی، اس کے جیب میں جو پیسے اور موبائل تھے، ان میں سے کوئی چیز ساتھ رہنے دی تھی؟ جی کیوں؟ یہ تو اسی کا تھا، سب کچھ اتار لیا گیا، سب کچھ سائڈ پہ۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ کسی عورت کا انتقال ہے، چوڑیاں اتر نہیں رہی، کاٹ دی گئی، سونے کی ہے رکھ لو، وہ اتار لی گئی۔ تو جب آپ کچھ لے کے ہی نہیں گئے ساتھ، تو یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا جو آپ فدیے میں دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے گا؟ آپ جتنے بھی زمیندار تھے، جتنے بھی مالدار تھے، آپ کو دفن کیا گیا وقف کی زمین میں، آپ اپنی زمین میں دفن ہی نہیں ہو سکے، تو نہ آپ کے ساتھ کچھ گیا، نہ آپ کو کچھ دیا گیا، نہ آپ نے کچھ کمایا، تو آپ دیں گے کیا فدیے میں؟ تو زمین ساری کی ساری مل جائے، سارے خزانے مل جائیں، اس کے مثل اور بھی مل جائے، یہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہے کہاں؟ فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ ان کے لیے ظاہر کر دے گا وہ سب کچھ جو انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، وہ سب کا سب ان کے سامنے ہوگا۔ اب دینے کے لیے ہے کچھ نہیں، اور ملنے کے لیے پوری جہنم تیار ہے، وہاں سانپ، وہاں بچھو، وہاں آگ، وہاں عذاب، سب کا سب۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو انہوں نے کیا تھا اللہ سامنے کر دیں گے، اور گھیر لے گے وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں ہے آگ، وہ آگ نظر کیوں نہیں آتی، وہ جہنم کہاں ہے، اور جہنم کے اندر درخت کہاں سے ہوں گے، اور اگر جہنم بھی جانا ہے تو ہم دیکھ لیں گے۔ فرمایا اب جب جہنم آئے گی تو سمجھ آ جائے گا کہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تو ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، شفاعت کا اختیار اس کے پاس ہے، معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، تو ہم سب کو راضی کرنا ہے اللہ کی ذات کو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔